بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر الرفیق والصلاة والسلام علی من ارسلہ ہدی ہوا بالاہتداء حقیق ونورا بہ الاقتداء یلیق وعلی آلہ وصحابہ الذین سعدوا فی مناہج الصدق بالتصدیق وسعدوا فی معارج الحق بالتحقیق۔ ساری تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت دی اور توفیق کو ہمارا بہترین رفیق بنایا، بہترین ساتھی بنایا، اور درود و سلام نازل ہو ان پر جن کو اللہ تعالی نے ہدایت کے لیے بھیجا۔ اب اس کے تحت شرح میں دیکھیں قولہ بسم اللہ افتتح بالبسملہ تأسیا بالکتاب المجید وعملا بقول النبی الوحید صلی اللہ علیہ وسلم وهو كل امر ذی بال لا یبدأ فیہ ببسم اللہ فهو ابتر۔ مصنف نے اپنی کتاب کا آغاز بسملہ سے کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا، اس کے ساتھ ہی اللہ کی حمد کو بھی بیان کیا، یعنی تسمیہ اور تحمید سے اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے۔ تعصیاً بالکتاب المجید یعنی قرآن کریم کا اتباع کرتے ہوئے، چونکہ قرآن کریم میں بھی شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین ہے، یعنی تسمیہ اور تحمید قرآن کریم کے بھی آغاز میں ہے۔ تو قرآن کریم کا اتباع مقصود ہے، اتباع کرتے ہوئے مصنف نے بھی اپنی کتاب کا افتتاح اور آغاز تسمیہ اور تحمید سے کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل بھی مقصود ہے، چنانچہ ارشاد نبوی ہے کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ ببسم اللہ فہو ابتر، یعنی ہر وہ امر جو محتم بالشان ہو اسے بسم اللہ سے اگر شروع نہ کیا جائے فہو ابتر تو وہ ناقص رہتا ہے۔ ابتر کا معنی کیا ہے؟ قلیل البرکہ، یعنی اس میں برکت بہت کم ہوتی ہے۔ شروع میں اللہ کا نام نہ آنے کی وجہ سے، اللہ کا ذکر نہ آنے کی وجہ سے اس میں برکت نہیں ہوتی ہے، یا ہوتی ہے تو بہت ہی کم ہوتی ہے۔ اس بنا پر مصنف نے اپنی کتاب کی شروعات تسمیہ سے کی ہے، اس کے بعد اللہ کی حمد بھی بیان کی، چونکہ اس کے تعلق سے بھی حدیث شریف ہے کہ کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بالحمد فہو اجزم، یعنی ہر وہ محتم بالشان کام جو اللہ کی حمد سے نہ شروع کیا جائے وہ بھی ناقص رہتا ہے۔ یہاں کسی کے ذہن میں یہ شبہ آ سکتا ہے کہ دو حدیثیں وارد ہیں
اور دونوں میں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ تسمیہ اور تحمید سے ہر جائز کام کو شروع کیا جائے، جبکہ شروع میں ایک ہی ہو سکتا ہے، تسمیہ ہو یا تحمید ہو۔ پھر ان دونوں حدیثوں پر بیک وقت عمل کیسے کیا جائے؟ ان دونوں حدیثوں کے درمیان تطبیق کی صورت علماء نے بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ ابتدا کی 2 قسمیں ہیں، بلکہ 3 قسمیں ہیں: ابتداء حقیقی، ابتداء اضافی اور ابتداء عرفی۔ یہاں شرح میں صرف 2 قسمیں ذکر کی ہیں، ورنہ حقیقت میں علماء نے ابتدا کی 3 قسمیں بیان کی ہیں: ابتداء حقیقی، ابتداء اضافی اور ابتداء عرفی۔ تو پہلی حدیث شریف یعنی تسمیہ کے تعلق سے جو حدیث شریف وارد ہے وہ ابتداء حقیقی پر محمول ہے، اور دوسری حدیث شریف یعنی جو حمد کے تعلق سے وارد ہے وہ ابتداء اضافی پر محمول ہے۔ اس لیے ان دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں، یا پھر یہ ہے کہ دونوں میں ابتدا کو ابتداء عرفی پر محمول کر لیا جائے، کیونکہ ابتداء عرفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مقصود سے پہلے ہو، بس مقصود سے پہلے ہونا کافی ہے، خواہ سب سے پہلے ہو یا کسی سے پہلے ہو اور کسی کے بعد ہو۔ اس طرح سے ان دونوں حدیثوں کے درمیان تطبیق 2 طریقے سے ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ تسمیہ والی حدیث کو ابتداء حقیقی پر محمول کیا جائے، یعنی سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے، اور دوسری حدیث یعنی جو حمد کے تعلق سے وارد ہے اسے ابتداء اضافی پر محمول کیا جائے۔ ابتداء اضافی کا مطلب یہ ہے کہ بعض سے پہلے ہو اور بعض کے بعد ہو، یعنی نسبتاً وہ پہلے ہو۔ اور دوسری صورت تطبیق کی یہ ہے کہ دونوں میں ابتدا کو عرفی پر محمول کر لیا جائے، کیونکہ مقصود سے پہلے یہاں یعنی کتاب کا جو مقصود ہے، فن کا جو مقصود ہے، اس مقصود سے پہلے یہاں تسمیہ بھی ہے اور تحمید بھی ہے۔ افتتح بالبسملۃ تاسیا بالکتاب المجید، بسملہ سے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنی کتاب کا آغاز کیا، کتاب مجید یعنی قرآن مجید کا اتباع کرتے ہوئے۔ وعملاً بقول النبی الوحید صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کرتے ہوئے۔ وہ ارشاد ہے: کل امر دیوان لا یبدأ فیہ ببسم اللہ فہو ابتر، یعنی جو بھی محتم بالشان کام بسم اللہ سے نہ شروع کیا جائے وہ ناقص رہتا ہے۔ ابتر کا معنی قلیل البرکہ، والمراد قلیل البرکہ، مراد ہے کہ اس میں برکت کم ہوتی۔ ولا یعارضہ کل امر دیوان لا یبدأ فیہ بالحمد فہو عجزم، اور اس حدیث کے معارض وہ حدیث نہیں ہے جس میں یہ ارشاد ہوا کہ ہر وہ محتم بالشان کام جو اللہ کی حمد سے نہ شروع کیا جائے وہ ناقص رہتا ہے۔ ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں، لحمل الاول علی الابتداء الحقیقی، اس لیے کہ پہلی حدیث ابتداء حقیقی پر محمول ہے، والثانی علی الاضافی، جبکہ دوسری حدیث ابتداء اضافی پر محمول ہے۔ قولہ الحمد، حمد کی تعریف کرتے ہیں۔ هو الثناء باللسان على قصد التعظیم سواء تعلق بالنعمت او بغیرها، وہ تعظیم کے مقصد سے زبان سے تعریف کرنا، خواہ اس کا تعلق نعمت سے ہو یا غیر نعمت سے ہو۔ یہ تعریف شرح میں حمد کی گئی، جبکہ عام طور سے حمد کی تعریف کی جاتی ہے وہ الثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری نعمتن کانا او غیرہا، عام طور سے اس لفظ میں تعریف کی جاتی ہے۔
لیکن ہمیں شرح میں جو کچھ لکھا ہے بس اسی کو سمجھانا مقصود ہے. باقی دوسری کتابوں میں کیا ہے فی الحال ابھی ہمیں وہ سب نہیں پیش کرنا ہے، بلکہ جو سامنے کتاب ہے بس اسی کی تفہیم مقصود ہے. قولہ للہ اللہ علم للذات الواجب الوجود الخالق للعالم المستجمع لجمیع صفات الکمال. اللہ یعنی اس میں جلالت، یہ علم ہے اس ذات واجب الوجود کا جو خالق عالم ہے، ساری صفات کمال کا مستجمع ہے. وہ حرف التعریف جزء ھذا العلم اصالتاً ولیس عوضاً علی ما هو التحقیق. اس میں جلالت میں جو الف لام ہے اس کے تعلق سے کہتے ہیں کہ حرف تعریف اصالتاً اس علم کا جز ہے اور یہ کسی حرف کے عوض میں نہیں ہے. علی ما هو التحقیق یعنی جیسا کہ تحقیق ہے. قول الذی ہدانا اے دلنا علی ما یوصلنا الی الخیر، یعنی ہمیں اس راستے کو بتایا جو خیر تک پہنچائے. اذ الہدایۃ عند اہل السنۃ والجماعہ الدلالۃ علی ما یوصل الی المطلوب، کیونکہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک ہدایت اس راستے کو بتانے کا نام ہے جو مطلوب تک پہنچائے. وہی لا تستلزم الایصال، اور اس معنی کر کے ہدایت ایصال الی المطلوب کو مستلزم نہیں ہے. وعند المعتزلہ، جبکہ معتزلہ نے ہدایت کا معنی بتایا الدلالۃ الموصلہ بالفعل الی المطلوب، یعنی ایسی رہنمائی کرنا جو بالفعل مطلوب تک پہنچا دے. وبہذا تبین الفرق بین المعنیین، اور اسی سے دونوں معنی کے درمیان فرق واضح ہو گیا کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک ہدایت نام ہے اس راستے کو بتانا جو مطلوب تک پہنچائے، اور اس معنی کر کے ہدایت ایصال المطلوب کو مستلزم نہیں. جبکہ معتزلہ نے جو ہدایت کا معنی بیان کیا ہے اس معنی کے لحاظ سے ہدایت یہ مطلوب تک پہنچنے کو بلکہ پہنچانے کو مستلزم ہے. وقد ذهب بعض المحققین الی ان الہدایۃ موضوعۃ لمعنى یعمہما، بعض محققین کا مذہب ہے کہ ہدایت ایک ایسے معنی کے لیے موضوع ہے، اس کی وضع ایک ایسے معنی کے لیے ہوئی ہے جو دونوں کو عام ہے. یعنی اہل سنت والجماعت نے ہدایت کا جو معنی بیان کیا اور معتزلہ نے جو معنی بیان کیا، دونوں معنی کو وہ عام ہے. وَلِذَا تُطْلَقُ عَلَى الْمَعْنِيَيْنِ، اسی لیے دونوں معنی پر ہدایت کا اطلاق ہوتا ہے. تو حاصل یہ ہوا کہ ہدایت کا ایک عام معنی جس کے دونوں فرد ہیں، یعنی وہ بھی فرد ہے جو اہل سنت والجماعت نے بیان کیا، اور وہ بھی فرد ہے یعنی وہ معنی بھی اس کا ایک فرد ہے جو معتزلہ نے بیان کیا. دونوں معنوں پر اس کا اطلاق ہوگا. اب کہاں پر کون سا معنی مراد لیا جائے تو اس کی تعین قرینہ سے ہوگی.
کہتے ہیں وَلِذَا تُطْلَقُ عَلَى الْمَعْنِيَيْنِ، اسی لیے دونوں معنی پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، وَالتَّعْيِينُ بِحَسْبِ الْقَرِينَةِ، اور تعین قرینہ کے اعتبار سے ہوگی، جہاں جیسا قرینہ ہوگا اس اعتبار سے وہ معنی وہاں پر متعین کیا جائے گا، وَهُوَ الصحیح، اور یہی صحیح۔ قَوْلُهُ سَوَاءَ الطَّرِيقِ ای الطریق المستقیم، سوا طریق کا معنی الطریق المستقیم یعنی سیدھا راستہ۔ فسوا اسم بمعنی الاستواء، تو سوا کا لفظ یہ اسم ہے جو استواء کے معنی میں۔ فوا اسم للمصدر، تو یہ اسم مصدر ہے۔ ویوصف به علی انہ بمعنی مستوٍ، اب سوال یہ ہے کہ جب یہ اسم مصدر ہے تو اس کو صفت کیسے بنایا جائے؟ تو فرماتے ہیں کہ یوصف بہ علی انہ بمعنی مستوٍ، یعنی سوا سے جو صفت لائی جاتی ہے وہ مستوٍ کے معنی میں کر کے، کیونکہ مصدر کبھی اس میں فاعل کے معنی میں ہوتا، کبھی اس میں مفعول کے معنی میں ہوتا ہے، تو جب سوا کو کسی چیز کی صفت بنایا جائے تو اس وقت یہ سوا مستوٍ کے معنی میں ہوگا، یعنی اس میں فاعل کے معنی میں ہوگا۔ فالاضافۃ اضافۃ الصفۃ الی الموصوف، تو سوا طریق میں جو اضافت ہے وہ صفت کی اضافت ہے موصوف کی طرف۔ والمراد بھی ملت الاسلام، اب یہاں سیدھی راہ سے کون سا راستہ مراد ہے؟ سوا طریق سے کون سا راستہ مراد ہے؟ تو کہتے ہیں والمراد بھی ملت الاسلام، اس سے مراد ملت اسلام ہے، او العقائد الحقہ الشاملہ للقواعد المنطقیہ والعقائد الکلامیہ، یا اس سے مراد وہ عقائد حقہ ہیں جو قواعد منطقیہ اور عقائد کلامیہ دونوں کو شامل ہیں۔ قولہ وجعل لنا اے سیر لنا، جعل لنا التوفیق خیر رفیق، اور توفیق کو ہمارا بہترین رفیق بنایا۔ جعل یہ سیرہ کے معنی میں، الظرف متعلق بجعل، یعنی لنا میں جو ظرف ہے یہ جعل سے متعلق۔ وَيَكُونُ اللَّامُ حِينَئِذٍ لِلْانْتِفَاءِ، اور اس وقت لام انتفاع کے لیے ہوگا، یعنی توفیق کو بہترین رفیق بنایا لنا ہمارے لیے، یعنی ہمارے انتفاع کے لیے۔ وَيَجُوزُ أَن يَتَعَلَّقَ بِقَوْلِهِ رفیق، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لنا یہ مصنف کے قول رفیق سے متعلق ہو، تو اب اس کا معنی یہ ہوگا کہ توفیق کو ہمارا بہترین ساتھی بنایا، اور پہلی تقدیر پر معنی ہوگا کہ توفیق کو ہمارے لیے یعنی ہمارے فائدے کے لیے بہترین رفیق بنایا۔ اب دوسری تقدیر پر، یعنی جبکہ ظرف کو رفیق سے متعلق کیا جائے، تو اس پر سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ جب لنا کو رفیق سے متعلق کریں گے تو یہ مضاف الیہ کا معمول ہوگا، تو جب مضاف الیہ کی تقدیم مضاف پر نہیں ہوتی ہے تو اس کے معمول کی تقدیم مضاف پر کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا کہ جب متعلق ظرف ہو یعنی معمول ظرف ہو تو اس وقت مضاف پر اس کی تقدیم ہو سکتی ہے، کیونکہ ظرف کے اندر جو وسعت ہوتی ہے وہ غیر ظرف میں نہیں ہوتی۔ وَيَجُوزُ أَن يَتَعَلَّقَ بِقَوْلِ رفیق، اور یہ ہو سکتا ہے کہ رفیق سے متعلق ہو۔ وَيَجُوزُ تَقْدِيمُ مَعْمُولِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ الْمُضَاف، اور مضاف الیہ کے معمول کی تقدیم مضاف پر اس وقت جائز ہے اذا کان متعلق ظرفاً، جبکہ متعلق ظرف ہو، کما وقع ہونا جیسا کہ یہاں پر ہے۔ اذ الظرف یتوسع فیہ ما لا یتوسع فی غیرہ، کیونکہ ظرف کے اندر جو وسعت ہوتی ہے وہ غیر ظرف میں نہیں ہوتی۔ قولہ التوفیق، توفیق کا معنی کیا ہے؟ تو اس کا معنی یہ بتایا کہ ہوا جعل اللہ فعل عبادہ موافقا لما یحبہ ویرضاہ، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کا اپنے بندوں کے فعل کو
اس کے موافق کرنا جو اللہ چاہتا ہے، جو اللہ کو محبوب ہے اور جس سے اللہ راضی ہو جائے، یہ توفیق کا معنی ہے۔ اور دوسری کتابوں میں توفیق کی یہ تعریف بھی کی گئی ہے کہ توجیہ الاسباب نحو المطلوب الخیر، قولو خیر رفیق، خیر رفیق بہترین ساتھی، افضل ساتھی، اے افضل واحسن مرافق لنا، یعنی ہمارا سب سے افضل اور بہتر ساتھی۔ ففعیل بمعنی فاعل، رفیق چونکہ فعیل کے وزن پر ہے، اور فعیل یہ کبھی مفعول کے معنی میں ہوتا ہے، کبھی فاعل کے معنی میں ہوتا ہے، تو یہاں پر فعیل فاعل کے معنی میں ہے۔ وخیر اسم تفضیل، اور خیر اسم تفضیل ہے جس کی اصل ہے اخیر، فخففا، اب اس میں تخفیف کی گئی، بتحریک الخاء، اس طور سے کہ اخیر میں جو خا ساکن تھی اسے متحرک کیا گیا، علی خلاف القیاس، یعنی خلاف قیاس اسے متحرک کر دیا گیا۔ اب شروع میں حمزہ کی کوئی ضرورت نہ رہی، اس لیے حمزے کو حذف کر دیا گیا، ثم حذفت الحمزہ، پھر حمزہ کو حذف کر دیا گیا۔ ولا یغیر فی التثنیۃ والجمع والتانیث، اور تثنیہ جمع تانیث کی صورت میں اس میں کوئی تبدیل نہیں آتی، یعنی اس کا تثنیہ جمع یہ سب نہیں آتا ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی مؤنث۔ والصلاۃ وہی العطف وتختلف باختلاف المسند الیہ، صلاح کا اصل معنی ہے عطف، یعنی مہربانی کرنا۔ اب مسند الہ کے اختلاف سے اس کے معنی میں اختلاف ہوگا، یعنی اللہ رب العزت کی طرف اس کی اسناد ہو تو اس کا معنی ہے رحمت کاملہ، ملائکہ کی طرف اس کی اسناد ہو تو اس کا معنی ہے استغفار، اور دیگر مخلوق کی طرف اس کی اسناد ہو تو اس کا معنی ہے دعا۔ وتختلف باختلاف المسند الیہ، اور مسند الیہ کے اختلاف سے اس کے معنی میں اختلاف ہوگا۔ فہی من اللہ الرحمت الکاملہ، تو اللہ کی طرف سے یہ رحمت کاملہ ہے، اور ملائکہ کی طرف سے استغفار، اور خلق کی طرف سے دعا، دوسری مخلوق کی طرف سے جب صلاح ہو یعنی اس کی طرف اسناد کی جائے تو اس کا معنی ہے دعا۔ فتکون من المشترک المعنوی، تو یہ مشترک معنوی کے قبیل سے، علامہ و تحقیق، جیسا کہ یہی تحقیق ہے۔ قولہ علی من ارسلہ، یعنی ان پر جن کو اللہ نے ہدایت کے لیے بھیجا، اے الحق جل وعلا، یعنی حق جل وعلا نے بھیجا، وہوا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ولم یسر باسمہ الکریم تعظیما و اجلالا، اور تعظیما اور اجلالا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کو صراحت کے ساتھ ذکر نہیں کیا۔ وتنبیہا علی ان الذہن لا یتبادر من ھذا الوصف الا الی ذاتہ الشریفہ، پھر اس بات پر تنبیہ بھی مقصود ہے کہ جب اس وصف کا ذکر ہوتا ہے تو ذہن کا تبادر ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہی کی طرف ہوتا ہے، اس وجہ سے بھی یہاں اس میں کریم کو صراحت کے ساتھ ذکر کرنے کی ضرورت محسوس نہ کی، کما قیل جیسا کہ بعض شعراء نے یہ کہا ہے، لسنا نسمی کا اجلالا و تکرمتا و قدرک المعتلی عن ذاک یغنینا، یا رسول اللہ، ہم اجلالا اور تکریما آپ کا اسم پاک، آپ کا نام مبارک ہم نہیں لیتے، آپ
کی بلند و بالا شان ہمیں اس بات سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ اذن فردتا وما شورکتا فی صفت، کیونکہ یا رسول اللہ آپ منفرد ہیں اور آپ کی صفت میں کوئی آپ کا شریک نہیں، فحسبنا الوصف، اس لیے آپ کا وصف عالی ہی ہمارے لیے کافی ہے ایضاح اور تبیین کے لیے۔ واختار من بین الصفات الکمالیۃ الکثیرہ لہ وصف الرسالہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے اوصاف و کمالات ہیں، بلکہ اتنے کثیر اوصاف و کمالات ہیں کہ امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا قدس سرہ نے یوں بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ تو ان صفات کثیرہ میں وصف رسالت ہی کو یہاں پر ذکر کیا، اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ وصف رسالت یہ دیگر ان تمام صفات کمالیہ کو مستلزم ہے۔ واختار من بین الصفات الکمالیۃ الکثیرۃ لہ وصف الرسالہ، اور کثیر صفات کمالیہ کے درمیان سے وصف رسالت کا انتخاب کیا، کیونکہ یہ دیگر تمام صفات کو مستلزم ہے۔ والمرسل من البشر هو النبی الذی ارسل الیہ وحی و کتاب، اور بشر میں مرسل وہ نبی ہیں جن پر وحی آئی ہو اور کوئی کتاب ان پر نازل ہوئی ہو۔ قولہ ہدن اے ہادین، ہدن یہ ہادی کے معنی میں، فالمصدر بمعنی اسم الفاعل، تو مصدر اسم فاعل کے معنی میں ہے، فہو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہادینا و مرشدنا الی الخیر، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہادی ہیں اور ہر خیر کی طرف ہمارے مرشد ہیں۔ اذ هو الواسطۃ العظمیٰ فی ایصالہ الینا، اس لیے کہ ساری بھلائیوں کے ہم تک پہنچنے میں سرکار علیہ الصلاۃ والسلام ہی عظیم واسطہ۔ اعلی حضرت نے یوں فرمایا، بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے، حاشا غلطی ہوس بے بصر کی ہے۔ فہدن حال عن المفعول بہ، تو ہدن یہ حال ہے مفعول بہ سے، یعنی ارسلہ میں جو ہو کی ضمیر ہے اس سے حال ہے، یا پھر ارسلہ کا مفعول لہو ہے۔ تو پہلی تقدیر پر ہدن ہادی کے معنی میں ہے، اور دوسری تقدیر پر جب وہ مفعول لہو ہے تو اس کا معنی ہے کہ انہیں بھیجا ہماری ہدایت کے لیے۔